بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں علی محمد کی رہائی پہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ بے قصور تھا۔ اس کو تقریباً 80 دن علی محمد کو انہوں نے جیل میں رکھا۔ اس کے باوجود یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی علی محمد کو کہ وہ کسی قسم کے تشدد میں وہ شریک ہوا۔ اور یہی کیس شہریار افریدی کا ہے، وہ بھی اس کو بھی بیل مل گئی ہے۔ وہ بھی ایچ کیو کیس جو ہیڈ کوارٹرز کا تھا، اس میں سے بھی وہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی۔ 9 مئی کو جو مجھے کوشش کی تھی 30 میرے اوپر دہشت گردی کے کیسز کیے، جب میں جیل میں تھا، ظلم بھی میرے سے ہوتا ہے، غیر قانونی آئینی طور پہ مجھے وہاں جس طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں مجرموں کی طرح، اور اس کے بعد جب میں جیل میں ہوتا ہوں تو میرے پہ کیسز ہو جاتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ جو جلاؤ گھرا ہوا۔ اور اس میں بھی مجھے میں سلام کرتا ہوں جج صاحب کو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح کا پریشر ہے اس وقت ہماری عدلیہ کے اوپر۔ میں سلام کرتا ہوں اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں حق اور سچ پہ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے۔ ویگو ڈالا پہنچ جاتا ہے گھر، لوگوں کے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے، اور ہر کسی کو، یہ صرف ہم اپنے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، جو اس ظلم کے نظام کا حصہ نہیں بنتا اور اس کے خلاف حق کی آواز بلند کرتا ہے، اس کو وہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں کرنا پڑا۔ تو میں اس لیے جج صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں، اور میں آج خاص طور پہ اپنے وہ لوگ جو سب کچھ برداشت کر چکے ہیں۔ علی محمد، والدہ بیمار، ان کو ڈائبٹیز ہے، اکیلے لڑکے ہیں، اس کے باوجود پوری کوشش کی انہوں نے اس کو توڑنے کی کہ کسی طرح وعدہ معاف گواہ بن جاؤ عمران خان کے خلاف۔ پھر اگر وہ نہیں بننا تو چلو پارٹی چھوڑ دو، کہ ہم اب 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، ہم اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں اور ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں۔ تو سارے فوج سے پیار کرتے ہیں، سارے جو 9 مئی کو جو جلائی گئی تھی جگہ، ہم نے سب نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن پی ٹی آئی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو گئے کہ ہم پی ٹی آئی نہیں چھوڑتے، اور ان کو بڑی بری حالات کے اندر رکھا گیا۔ شہریار افریدی، ان کے فیملی میں بھائی ان کے فوت ہوئے، ادھر نہیں جانے دیا، جیل میں رکھا، اور جس طرح اس کے اوپر توڑنے کی کوشش کی گئی، ان کی بیوی کو پکڑا، پھر ایک دفعہ اور پکڑنے کی کوشش کی، بیوی بچوں کے ساتھ تھی۔ تو میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں۔ اور اعجاز چودھری اس وقت وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے، 70 سال ان کی عمر ہے، ان کا وزن کم ہو چکا ہے، وہ بھی ٹوٹ نہیں رہے۔ میاں محمود رشید، ہارٹ کنڈیشن ہے، ان کو چیسٹ پینز ہوئی، ہسپتال گئے، اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین کینسر کی سروائیور ہیں، عمر ان کی تقریباً 75 سال ہے، وہ اس وقت کی وہ بیٹھی ہوئی، اور ان کو کیا عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ کہ عمران خان نے کہا تھا جا کے جلا دو۔ جس طرح 3-4 بچوں کو پکڑا، انہوں نے ان کو کہا جی عمران خان نے کہا تھا کہ کور کمانڈر گھر بھی جلانا ہے اور پھر وہ کوئی کاغذات ہیں وہ بھی جلانے ہیں۔ یعنی لوگوں کو یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں، کوئی عقل ہی نہیں ہے عوام میں کہ وہ عمران خان کہے گا جی کور کمانڈر کے گھر میں کوئی کاغذات پڑے جو جلوانا ہے، اور ان سے یہ 164 کا بیان لیا۔ تو یہی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے، وہ بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن جو میں سب سے زیادہ عمر چیمہ، جس طرح کا ان کو پر تشدد کیا گیا، ان کی بیوی گئی کورٹ ہیئرنگ کے اوپر، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، وہ بھی کینسر سروائیور ہیں۔ یعنی عورتوں کے اوپر کون کرتا ہے، لیکن عورتوں کے اوپر میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر زرکا نے ان کا ایک رنگ باز ہے، جس کو میں پولیٹیشین بھی نہیں کہتا، جو جب ڈیفنس منسٹر تھا اور فورن منسٹر تھا دبئی سے تنخواہ لے رہا تھا۔ یہ کبھی سنا ہے کہ دبئی کی کمپنی سے ایک ملک کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر تنخواہ لے؟ اور اس کے بعد وہ بچ بھی جاتا ہے، اس کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، اور وہ کیونکہ طاقتور حلقوں میں اس کے دوستیاں تھیں، جب وہ الیکشن ہار رہا تھا 2018 میں، تو ایک ٹیلی فون کیا، باجوہ صاحب مجھے بچا لو میں ہار رہا ہوں،
اور باجوہ صاحب سپر کنگ نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے, اور اگلے دن وہ جیت جاتا ہے. تو وہ جس طرح ہمیشہ عورتوں کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے, اس نے پھر سے کی. ڈاکٹر زرکا نے, سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے جواب دیا, ان کی 2 کلینکس وہ بند کر دی. یعنی اس سطح پہ کون کرتا ہے؟ ہماری ڈاکٹر سیما ایم پی اے کراچی کی, ان کے گھر پہنچ کے ان کی کلینک اس کو بند کر دیا. ہماری سمابیہ ایکس ایم پی, اس کے گھر کے اوپر پولیس پہنچ گئی. یعنی یہ کبھی ہوا ہے کیا؟ یہ کوئی دہشت گرد ہیں, یہ کوئی کسی انتشار میں ہیں, یہ انہوں نے کیا ہے؟ تو ایسے ہے کہ آپ تحریک انصاف کے آپ کوئی ممبر ہی ہو, سپورٹر ہی ہو, یہی کافی ہے. آپ کی بزنس بھی بند ہو جائے گی, آپ کو جیلوں میں بھی ڈال دیں گے, جھوٹے پرچے بھی ہو جائیں گے. یعنی صرف اب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے کوئی جرم کرنا ہے. اس ملک میں آپ جرم ہو گیا ہے تحریک انصاف کا ممبر ہونا, سپورٹر ہونا. کوئی اگر بزنس والا بھی کوئی سپورٹ کرتا ہے اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ شوکت خانم, اب شوکت خانم ساری قوم جانتی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے. ان کے ہر روز نوٹس آ جاتے ہیں کہ جی فلانی ڈاکیومنٹ دکھائیں اور یہ ڈاکیومنٹ دکھائیں, جی وہ بتائیں کہ جناب کس نے ڈونیشنز دی تھیں آپ کو. یعنی ایک یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا نقصان ہوگا. جو انہوں نے کیسز میرے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں ذرا وہ سن لیں. سب سے جو قوم کے سامنے, کیونکہ الحق ہے, میرا ایمان ہے, ایمان ہی ہے, تو میں یہ سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہوں. صرف توحید پہ, لا الہ الا اللہ پہ, ایمان اللہ پہ ہے. اور جس طرح اللہ ہر ان کی جو بھی کوشش کرتے ہیں خود ہی سچ سامنے آ جاتا ہے. جو انہوں نے میرے اوپر القادر کا کیس کیا, اب القادر کا کیس کیا تھا کہ عمران خان نے جو القادر یونیورسٹی بنائی ہے, جدھر مکمل طور پہ مستحق گھروں سے وہ بچے جو کہ جن کے ماں باپ اعلیٰ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے, وہ سب پڑھ رہے ہیں مفت. اور میں بتا چکا ہوں سیرت نبی کو ہم نے بنایا کہ فیوچر لیڈرز بنے, تربیت ہو ان کو, اور ساتھ ساتھ اس کے ٹیکنالوجی بھی. یہ ہے اس کا جو ویژن ہے یونیورسٹی کا. اس کو سامنے لا کے بہت بڑی سکینڈل ہو گئی. اور اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپریل 2020 میں تفتیش کی تھی. وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو, نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کو رابطہ تھا نیب کے ساتھ. یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی ملک ریاض کی فیملی کی اور این سی اے کی, یہ سارا کچھ نیب کو پتا تھا. اور نیب نے اپریل 2020 میں یہ انکوائری بند کر دی تھی. ایک دفعہ انکوائری بند ہو جائے وہ نہیں کھول سکتے آپ. اور انہوں نے جو سب سے بات جو چھپا لی, جس کے اوپر اصل بات ہونی چاہیے, کہ این سی اے نے ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ فریز کیا کیوں؟ وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے نہیں کیا. وہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی, اور یہ سنیں ذرا غور سے, کہ حسن نواز نے پراپرٹی بیچی ملک ریاض کے بیٹے کو, اور وہ جو پراپرٹی بیچی وہ 50 بلین پاؤنڈ کی بیچی. انہوں نے کیوں, نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے کیوں اس کے اوپر ایکشن لیا؟ اور ایکشن کیا لیا؟ ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. کیوں کیے؟ کیونکہ پراپرٹی کی قیمت آدھی تھی. انہوں نے دیکھا کہ اس کی قیمت آدھی تھی, یعنی وہ 25 بلین پاؤنڈ کے ارد گرد اس کی قیمت تھی. 50 بلین پاؤنڈ کیسے دے دیا اس پراپرٹی کو؟ نواز شریف تب پرائم منسٹر تھا. یہ 2000 جب ہوا, یہ 16-17 میں جب پرائم منسٹر تھا, تو پرائم منسٹر نے اس وقت اپنا زور لگا کے وہ دگنی قیمت کے اوپر پراپرٹی ملک ریاض کو بیچی. یہ پہلے تو یہ بتائیں پیسہ کدھر سے آیا؟ کدھر سے حسن نواز کے پاس اتنا پیسہ آیا؟ جب وہ ملک سے باہر بھاگے ان سے یہ سوال پوچھے گئے نا, کیونکہ بتا ہی نہیں سکتے, پیسہ چوری کا تھا. اور پھر وہ پراپرٹی دگنی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں ملک ریاض کو. وہ کس لیے بیچی؟ اور وہ اصل کہانی وہ ہے القادر کی. اصل وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. کوئی پوچھ نہیں رہا نواز شریف سے کہ بتائیں جی بیٹے نے یہ پراپرٹی, اور آپ کو کیوں اتنی مہنگی پراپرٹی خریدی ملک ریاض نے. اور یہ بھی ہو گیا کہ یہ سارا کچھ پتا تھا نیب کو. ان کا جو
डिप्टी वाइस चेयरमैन है इस वक्त नैब का, वो उस कमेटी मीटिंग में बैठा हुआ था जब ये केस क्लोज किया गया। मुझे 3 घंटे इन्होंने बिठाया, सवाल करते हुए मेरे से पूछा, जब इनको सारे पता था जवाब, क्योंकि वो डिप्टी चेयरमैन को भी पता था, प्रोसिक्यूटर जनरल को भी पता था। उस वक्त जो डायरेक्टर थे नैब के पिंडी में, मंगी साहब, वो भी बैठे हुए थे उस मीटिंग पे। तो इनको तो, इनके पास तो मिनट्स पड़े हुए हैं उसके। तो फिर ये क्यों मेरे ऊपर सारा कुछ किया, और ये जो मेरा वारंट निकाले और मुझे अरेस्ट किया। और दूसरी ये जो तोशा खाना, ये तोशा खाना एक आम केस नहीं चल रहा है, ये ऐसे मिलिट्री ट्रायल चल रही है, यानी कि एक फेयर ट्रायल का मुझे मौका ही नहीं दिया जा रहा। खैर, वो उसके ऊपर फिर से मैं सब जुड़े से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये मैं कहूंगा कि मेरे से वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो आज पाकिस्तान की तारीख, 70 साल तारीख में कभी किसी से, जिनको भी कितने गिफ्ट्स मिली हैं तोशा खाना में, 70 साल से मिलती है गिफ्ट, कोई नई तो चीज नहीं है। कभी किसी से वो सवाल नहीं पूछा कि जी आपको जो तोशा खाना की गिफ्ट मिली थी वो आपने आगे बेची किसको, या आपने गिफ्ट किसको की। कभी किसी से आज तक ये पूछा है? कभी किसी से पूछा है कि तोशा खाना जब आप कीमत अदा करके वो ले लेते हैं गिफ्ट, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आप जो मर्जी करें। भाई आप कौन है पूछने वाला है कि मेरी प्रॉपर्टी से मैं ये गिफ्ट करूं या मैं बेचूं? जब तक कि जो भी मेरा चीज हो वो मैं डिक्लेयर करूं, तो मेरा सारा डिक्लेयर्ड है मेरे टैक्स रिटर्न्स में। तो वो सवाल पूछे जा रहे हैं आज, वो वजह इसकी है इनको मिल कुछ नहीं रहा। ये 3.5 साल में जितना मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, इनको ये 2 चीजें मिली हैं। इसको करप्शन कह रहे हैं, ये जो तोशा खाना है, और दूसरा चीज अल-कादर। ये 2 करप्शन के केसेस मेरे पे मिले। इन 3.5 साल में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना था, 17 इसने फैक्ट्रियां बना चुका था 3.5 सालों में, और सरकारी बैंकों से कर्जे लेता था, फैक्ट्रियां बना लेता था, और बाद में वो कर्जे माफ करवा लिए, और जो पैसा दिया वो 20 साल के बाद वापस, जो थोड़ा सा और मार्कअप माफ करवा के वो भी थोड़ा सा पैसा दिया। उनसे कभी पूछा? जरदारी इस टाइम के अंदर मिस्टर 2 साल में उसको मिस्टर 10% सारी दुनिया कहना शुरू कर दी थी कि हर चीज पे कमीशन कमाता था। तो ये 2 चीजें मिली हैं 3.5 साल में, और इंशाल्लाह ये मैं साबित करूंगा जब केस आगे बढ़ेगा, लेकिन मौका देना चाहिए मुझे पूरी तरह जवाब देने का। दूसरी चीज जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो है कि ये जो साइफर के अंदर, और साइफर के अंदर मैं फिर से वाजे कर दूं कि बड़े क्लियर कानून बना हुआ है। साइफर होती है फॉरेन ऑफिस के अंदर, जो सीक्रेट कोड वो फॉरेन ऑफिस में रहती है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं कैबिनेट डिविजन्स के, इसके अंदर कोई और किसी के पास वो जो कोड वाला साइफर है वो नहीं जा सकता। और जो मेरे पास आया था वो मुझे फिर से बुलाया, बड़ा अच्छा है, FIA के सामने फिर पेश होऊंगा। लेकिन जो मेरा, मुझे कहते हैं कि आपने वो जो साइफर के अंदर चीज लिखी हुई थी वो पब्लिक कर दी। वो पब्लिक तब हुई जब मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, जो कि मुल्क का सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इदारा है। उस इदारे के अंदर पहले रखा, उस इदारे ने वो साइफर को देखा जो उसके अंदर लिखा हुआ था, वो नहीं जो कोड है, जो उसका मफहूम था, और उस इदारे ने फैसला किया कि अमेरिका को डिमाश करनी चाहिए कि उन्होंने हमारे अंदरूनी हालात में मुदाखलत की है। ये जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया, फिर सबको पता चल गया कि क्यों कहा है, क्योंकि वहां से एक उनके ऑफिशियल ने कहा कि जनाब इमरान खान को जब तक आप हटाएंगे नहीं नो कॉन्फिडेंस में, तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलात होगी। तो ये था उसका, तो ये सबको पता चल गया। उसके बाद तो इसमें क्या सीक्रेट रह गई, फिर कौन सी सीक्रेट मैंने वायलेट की, तो ये भी इंशाल्लाह आ जाएगा सामने। लेकिन एक चीज है कि वो जो सीक्रेट को जो थी वो याद रखें, उसमें गवर्नमेंट बदली गई, ये साजिश हुई थी मेरे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ। और जो वो गवर्नमेंट बदली गई, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद हुआ क्या। आज पाकिस्तानियों को किस चीज से गुजरना पड़ रहा है। 16 रुपए यूनिट बिजली थी जब हम गए अप्रैल के अंदर, आज बिजली 50 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। आप जरा पूछें तनख्वाहदार लोगों से कि उनके ऊपर आज क्या गुजर रही है। ये कौन जिम्मेदार है इसका? वो जिन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई थी। और असल इंक्वायरी ये होनी चाहिए, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा था, आपको इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये कौन से बहुत बड़ी साजिश हुई है, कौन से धोखा हुआ है, और इसका जिम्मेदार जनरल बाजवा था। और इसलिए क्योंकि वो था, किसी ने जरूरत नहीं पड़ी किसी की इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की। आटा 55 रुपए 60 रुपए से पहुंचा है आज केजी 150 रुपए पे। सोचें कि ये आम आदमी की खुराक है आटा,
اس کے بعد چاول دگنی قیمت ہوگی جو چاول تھے. چینی, ہمارے دور میں بڑا شور مچا چینی چور. ہم نے انکوائری کروائی, چینی کی قیمت 80 روپے تھی, آج چینی 160 روپے پہ پہنچ گئی ہے. سارے جو بڑے بڑے شوگر مل مافیا وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں آج گورنمنٹ کے اندر. اور پھر یہ دودھ بڑا ضروری ہے کیونکہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. 150 روپے لیٹر سے گیا 230 روپے لیٹر پہ. اور دال جو عام آدمی کھاتا ہے 310 روپے سے 520 روپے پہ گئی ہے. 310 روپے کے جی سے 520 روپے کے جی پہ دال گئی ہے. یہ عام لوگوں کے کھانے کی چیزیں ہیں. یہ ذرا بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے جس نے یہ جو ساری سازش ہوئی تھی. اور انشاءاللہ جب بھی انکوائری ہوگی ثابت ہوگا کہ بہت بڑی ایک چلتی ہوئی حکومت کو مشکل وقت سے جو پاکستان کو نکالتی گئی اس کو گرا کے تو یہ ہوا. میں آخر میں دو صرف چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میرا پیغام ہے, یہ جو پولیس والے, یہ جو نامعلوم افراد عام پلین کپڑوں کے اندر گھس جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, سارا گھر توڑتے ہیں, چوری کر لیتے ہیں, جو تشدد کرتے ہیں لوگوں پہ, جو ظلم کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کو جیلوں کے اندر, جنہوں نے سوشل میڈیا کے بچوں کو صرف ٹویٹس کے اوپر اٹھا لیا اور ان کو تشدد کر کے واپس بھیجا, جو صحافیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. عمران ریاض جو ابھی تک غائب ہے, پتہ نہیں کہ کدھر وہ گیا ہوا ہے. عدالتوں بھی بے بس ہو گئی ہیں, عدالتوں کے پاس بھی وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی وہ پروڈیوس کرو. ایک صحافی صرف اس لیے, اس نے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی, لیکن صرف اس لیے کہ وہ ظلم کے سامنے سچ بول رہا تھا, اس کو اٹھا لیا. 4 پاکستان کے ٹاپ صحافی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, ملک چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ وہ سچ نہیں بول سکتے تھے. اور ان کے اوپر یہی قسم کا جو عمران کو پہلے اس کے اوپر تشدد کیا, پھر جو اب اس کو غائب کیا ہوا ہے, خوف پھیلایا ہوا ہے. باقی سارا میڈیا کنٹرول میں ہے. صرف وہ تب بول سکتے ہیں اگر عمران خان کی کوئی برائی ہو, پروپیگنڈا, وہ بول سکتے ہیں. وہ کوئی سچ نہیں بول سکتا آج. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ان میں سے جو ہم بڑے بڑے نام سمجھتے تھے کہ وہ صحاف کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں, وہ بھی آج گھٹنے ٹیک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مجھے افسوس اور ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز پہ. مجھے افسوس ہے جو کہتی ہیں ہم عورتوں کے لیے NGOs بنے ہوئے ہیں, ہم عورتوں کے لیے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے پہلی دفعہ خواتین کو پولیٹکس میں لے کے آئیں. انہوں نے شرکت کرنی شروع کی, جلسوں کے اندر عورتیں آئیں, فیملیز آئیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں. یہ خوشائن چیز ہے کہ ملک کی جتنی بڑی پارٹیسپیشن ہوگی پولیٹکس کے اندر اتنا بہتر وہ احتساب کریں گے حکمرانوں کا. جتنی زیادہ بڑی ٹرن آؤٹ ہوگی اس کا مطلب کہ عوام نظر رکھ رہی ہے حکمرانوں کے اوپر. تو اصل تو ڈیموکریسی کا مطلب ہی ہے کہ عوام احتساب کرتی ہے, جو حکومت کرتے ہیں وہ دیکھتی ہے ان کا. تو عوام تو آج پہلی دفعہ نکل رہی ہے, اس طرح ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے, عورتیں نکل رہی ہیں. اور ان عورتوں کے اوپر جان کے یہ تشدد کیا جا رہا ہے باقی عورتوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہ نہ گھروں سے نکلے, کہ وہ چپ کر کے سہم کے بیٹھ جائیں. تو کدھر گئی ہیں ہیومن رائٹس جو عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی تھیں؟ کدھر ہیں وہ عورتیں؟ کیوں نہیں بول رہی؟ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ان عورتوں کے اوپر, وہ بیچاری صنم اور طیبہ, وہ تو تحریک انصاف میں ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. وہ صنم کے خامد آیا, اس کو پکڑ کے لے گئے. اب ان کا گھر میں بچہ ہے, وہ کیا کرے گا؟ دونوں کو پکڑ کے لے گئے. عمر چیمہ اس کی بیوی, میں پھر سے کہتا ہوں, وہ کینسر کی سفرر ہے, کینسر کی سے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, صرف اور صرف دہشت پھیلانے کے لیے کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں. اور پھر سے کہ نہ یہاں بول رہی ہے نہ باہر, بڑی فکر ہے افغانستان کی عورتوں کی, بہت فکر ہے. اور ہے ٹھیک ہے کہ اسکولوں میں سب سے زیادہ ملک کی بہتری ہوتی ہے جب عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں. اور پاکستان میں تو خاص طور پہ جب آپ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہو تو اس کو روکتا ہی ہے کہ پڑھی لکھی, جب آپ کی بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں, عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں. لیکن کیوں فکر نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی عورتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو مرضی آپ کر لیں, یہ آپ جو سب کچھ کر رہے ہیں, یہ جو سارا دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور گھروں میں یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, یہ آج میرا دن یاد رکھ لیں, جب بھی الیکشن ہوگا آپ تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتے. کیونکہ آپ لوگ اگر سہم بھی گئے نا, دلوں کے اندر ان جو فیصلے اور ذہنوں میں کر بیٹھے ہیں
وہ اس سے نہیں پیچھے ہٹنے لگے. جب ایک آبادی ایک طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, قوم کھڑی ہو جاتی ہے, کوئی دنیا کی پاور اس کو روک نہیں سکتی. یہ صرف عارضی طور پہ آپ تھوڑی دیر لوگوں کو سہم جائیں گے, ڈر جائیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ڈیلے بھی کر دیں, ابھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ابھی نہ کرو الیکشن, آپ اگلے مارچ کر دیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تحریک انصاف سویپ کرے گی الیکشن انشاءاللہ. مجھے جیل میں ڈال دیں, ڈسکوالیفائی کر دیں, جیتنا تحریک انصاف نے, کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. اور یہ جتنے آپ حربے استعمال کر رہے ہیں, آپ تحریک انصاف کا ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے. لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں, قوم تو دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے, اور قوم کے اندر غصہ ہے. ایک معاشی طور پہ ان کا قتل کر دیا ہے, ایک مہنگائی ان کو لے بیٹھی ہے, ایک 30 سال سے وہ شکلیں دیکھ رہی ہیں جو ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر ان کا پڑا ہوا ہے, اور پھر ان کے اوپر خوف طاری کیا ہوا ہے کہ جناب ہم آپ مایوسی پھیلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف جیت نہیں سکتی. عمران خان کے اوپر کاٹا مارا ہوا ہے. کاٹا صرف عوام کسی کے اوپر مارتی ہے, اور کوئی بھی انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا, کوئی بھی جب عوام کی رائے طے کر لیتی ہے, فیصلہ کر لیتی ہے عوام, آج تک دنیا کی تاریخ میں عوام کے خلاف کوئی نہیں جیتا. پاکستان زندہ باد.